اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس جلدی مت بچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس مجھی سے ڈریں، میرا تقوی اختیار کریں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے۔ فاذا ہوا خصیم و مبین، تو پھر وہ بن جاتا ہے جھگڑنے والا، بڑی بحثیں کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہے، جھگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر۔ والانعام خلقہا، اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے، اس نے چوپائے بھی بنائے۔ لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے، یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے وہ چیزیں بنتی تھیں، اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے، کمبل بنے جا رہے ہیں، تو دفن سے مراد یہ ہے، یا آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی، اونٹ کے بالوں سے بھی، اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں، اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں، تو یہ دفن ہے۔ ومنافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے، اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے، جمال ہے، جب کہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو۔ دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے، وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں، شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں، کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیں ہیں، تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے، جمال ہے۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک، ایسی بستیوں تک، لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر، یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی، شق الانفس۔ لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے، خچروں پر لادا ہوا ہے اور چلے جا رہے ہیں، ان کا بوجھ جو ہے وہ جانور اٹھا رہے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رؤوف ہے، شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ والخیل، اس نے بنا دیے، پیدا کر دیے گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوها وزینہ، کہ تم اس پر سواری کرو۔ پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زیبائش اور آرائش بھی ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے، بڑا باتمکنت جانور ہے، اس کے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ چیزیں تو وہ ہے جو تم جانتے ہو، اللہ تو اور نہ معلوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے، باقی اس میں سے ٹیڑھی پگڈنڈیاں نکل جاتی ہیں، یعنی سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم، وہ اہدنا الصراط المستقیم، کبھی اسے سواء السبیل کہا ہے، قصد السبیل، سواء السبیل، صراط السوی، یہ تمام الفاظ صراط مستقیم، یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے شاہراہ ہے، اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ ومنہا جائر، لیکن اس سے لوگ مڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی۔ لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اسی کو تم پیتے ہو۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اسی سے نباتات ہے، اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے۔ فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں کہ تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے الزرع، کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجوریں، والعناب، اور انگور، ومن كل الثمرات، اور تمام میوے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ وسخر لکم اللیل، اب ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے۔ والشمس والقمر، اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں آیات ہیں، لقوم یعقلون، پہلے آیا تھا لقوم یتفکرون، اب آیا لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے۔
وما ذرأ لکم فی الارض مختلف الوانہ، اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کریں۔ وہو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے، اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جو ہے اب غلغلہ سی فوڈ کا ہے۔ لتاکلوا منہ لحما طریا، بڑا تازہ گوشت۔ وتستخرجوا منہ حلیۃ، اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے، موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے زیورات بناتے ہو، آراستہ اپنے لیے بناؤ، سنگھار کا سامان، تلبسونہ ہو جسے تم پہنتے ہو۔ وتری الفلک مواخر فیہ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں، دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو ایسے چل جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے، جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے۔ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو، حاصل کر سکو۔ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑھک نہ جائے، ایک طرف کو ڈھل نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں ندیاں چلا دی ہیں۔ وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں، بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نیویگیشن ہوتی تھی، ستاروں سے ہوتی تھی، قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا، کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے، احصاء نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم اعلان کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، پھر وہ فوت شدہ ہیں، اب زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں خود یہ پتہ نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہ ایک الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، منکرۃ وہم مستکبرون، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں اور ان کے اندر استکبار پیدا ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، انہوں نے کہا ایسے ہی پچھلے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اگلے زمانے کی باتیں ہیں، سنی سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خامخواہ دھونس جما رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں، اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھیں، اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر، ان کی گھروں پر، ان کی جڑوں سے، یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر، بنیادوں کے اوپر آ کر، اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلعوں کو تلپٹ کر دیا۔ فخر علیہم السقف، پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری۔ من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔
ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں وہ آپ کے شریک جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی، تشاقون فی قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے۔